اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو اگلی منزل تھی وہ صرف، نبی علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے۔ یہاں کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پہلے عمرے کے لیے جب تشریف لائے تھے ایک مرتبہ، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں نکاح ہوا تھا، اور عمرے سے واپسی پہ وہاں ایک جگہ پہ رخصتی ہوئی تھی، اور جس درخت کے نیچے رخصتی ہوئی تھی وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا، اور آج تدفین بھی ان کی وہیں پہ ہے۔ جو لوگ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ آتے جاتے ہیں تو یہ طریق دارالہجرہ کے اوپر چیک پوائنٹ ہے، اس کو نقطہ کہتے ہیں، اس کے قریب ہی یہ جگہ ہے، بالکل آن دی روڈ، فٹ پاتھ کے ساتھ جڑی ہوئی، تو آتے جاتے بہت آسانی سے وہاں رکا جا سکتا ہے اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ڈرائیور ہوتے ہیں بس کے یا ٹیکسی کے، ان کو بھی تقریباً علم ہوتا ہے، ان سے بات کر لی جائے تو وہاں وہ چند سیکنڈز کے لیے گاڑی کو سلو کر لیتے ہیں، روکنا ہر وقت مشکل ہوتا ہے اور اترنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی زیارت اور وہاں ایصال ثواب کرنا یہ موقع ہو تو ایک بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، ہماری ماں ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور معاملہ پیش آیا صرف کے مقام کے اوپر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حیض شروع ہو گئے، ایام شروع ہو گئے، یہ رونے لگی، پریشان ہو گئیں، میرے حج کا کیا ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور آپ نے اسی حالت میں حج کو مکمل کیا۔ تو یہاں قیامت تک کے لیے عورتوں کو تسلی ہو گئی کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، حج کو اللہ نے آسان کر دیا، یہ طواف یا نفل نماز کا نام نہیں، یہ تو منی، مزدلفہ، عرفات اور خاص طور سے عرفات کے میدان میں پہنچنے کا نام ہے، اصل تو حج وہی ہے۔ تو اس میں بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، کسی بھی پوزیشن پہ ہو، نماز پڑھنے والی ہو، عورت کی نہ ہو، تمام صورتوں میں اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ تسلیاں اور ساتھ ساتھ معاملات آتے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی طوا ایک مقام ہے، اس کو آج کل آبار ظاہر کہتے ہیں، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور رات گزاری، اور اگلے دن مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب عمرے کے لیے حج کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں، ذی طوا کے مقام پر رات کو قیام فرماتے، آرام کرتے، اور اگلے دن صبح غسل کر کے پھر مکہ مکرمہ داخل ہوتے۔ اب نبی علیہ السلام احرام میں اور حالت احرام میں آپ نے غسل کیا، مکہ داخل ہونے سے پہلے بھی کیا اور آگے بھی کئی موقعوں پہ آپ نے احرام کی حالت میں کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں غسل کرنا یہ جائز ہے، بلا کراہت، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے تو سنت یا مستحب بھی ہے، نبی علیہ السلام نے کیا، بعض صحابہ نے اس کو مستقل رکھا۔ اب ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں آج کل کے جانے والے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ذی طوا پہ رکیں، تو یہ کیا کریں؟ اگر آسانی ہو، ممکن ہو تو جدہ میں ہی احرام کی حالت میں، وہاں غسل خانے بہت بنے ہوتے ہیں، وقت بھی خوب ہوتا ہے، گاڑیوں کے انتظار میں وقت بھی لگتا ہے، تو اگر کوئی نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے، تاہم واجب نہیں ہے، اگر کوئی آسانی سے نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے۔ یہاں سے جب مکہ کی طرف چلے تو وادی ازرق سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام اعلیٰ مکہ کی طرف سے داخل ہوئے، جس کو آج معابدہ کہا جاتا ہے۔ جب داخل ہوئے تو اونچائی کی طرف سے، اور جب نکلے تھے تو قدئی مسفلہ کی طرف سے نکلے تھے، ایک طرف سے آنا ہوا اور ایک طرف سے جانا ہوا، الگ الگ۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کے ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ بیت اللہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑے اس وقت دعا مانگنا قبولیت دعا کا یہ موقع ہے۔ امام کیا مانگے؟ اپنے لیے ہدایت، اپنی اولاد کے لیے خیر، پوری امت کے لیے ہدایت، اپنے ملک کے لیے عافیت، ہر چیز کا سوال کرے، پوری امت کے لیے خیر و برکت کا سوال کرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا، پہلی دعا میں ہم کیا مانگا کریں؟ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، کہنے لگے کہ پہلی دعا میں یہ مانگ لیا کرو، یا اللہ آج کے بعد میں جو مانگوں مجھے عطا کر دے، آئندہ ہمیشہ کی بکنگ کروا لو، مجھے مستجاب الدعوات ہی بنا دیں اللہ، آج کے بعد جو مانگوں عطا فرما دیں۔ تو خوب اس وقت موقع ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ داخل ہو رہا ہو، ہر دفعہ کی بات نہیں ہو رہی، 40 دن رہنا ہے تو ہر دفعہ نہیں، فرسٹ ٹائم جب داخل ہو رہا ہے تو نگاہیں نیچے کر کے داخل ہو، سیدھا پیر پہلے اندر رکھ دے، چلتا چلا جائے، اور کوئی مناسب جگہ اس کو محسوس ہو نیچے ذرا اتر کے آگے جا کے، کافی چلنا پڑے گا، لوگوں کے راستے سے ہٹ کے
ایک دم بیت اللہ شریف کی طرف نگاہیں اٹھا اور مانگنا شروع کر دیں، مانگے جو اللہ سے، اور اس میں اگر آنکھیں جھک بھی جائیں، کچھ مسئلہ ہو بھی جائے تب بھی مانگتا رہے۔ اللہ کی رحمت سے بات بعید ہے کہ آنکھ جھکنے سے پہلے کی تو قبول کر لے، بات کی رد کر دے کہ آنکھ تیری جھکی کیوں۔ اللہ انشاءاللہ عطا فرمانے والے ہیں، تو انشاءاللہ عطا اللہ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام آئے، دعا مانگی، اس کے بعد تحیت المسجد نہیں پڑھی، پھر طواف شروع کر دیا۔ وہاں کی تحیت المسجد 2 رکعت نہیں، وہاں طواف ہے، اور طواف کے لیے پھر آپ نے استلام بھی کیا، اور استلام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منع کیا تھا کہ فرمایا تھا عمر تم ذرا مضبوط آدمی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تم بوسہ نہ دینا، تم دور سے استلام ہی کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو۔ امی عائشہ جا رہی تھیں، اس طواف میں استلام کا موقع آیا کہ خادمہ ساتھ تھیں، امی لوگ ہیں حجر اسود پہ بھیڑ ہے، میں کہوں آپ امی ہیں تو ہٹا دوں سب کو، اور نہیں استلام کیا اور چل پڑے۔ آسانی اللہ نے رکھی ہے، آپ نیچے ہیں، پہلی منزل پہ ہیں، چھت پہ ہیں، کہیں اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ بوسہ دینے کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا گناہ بھی، اور آج کل تو محرم نامحرم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب بیچ میں مکس، تو گناہ کبیرہ، وہ بھی اللہ کے گھر کے بالکل نیچے، خدا کے گھر کے سائے میں نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب استلام کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، یہ فلائنگ کس کی مانند ہے، تو بھائی کام پورا ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ، انسان آگے چلے۔